چنانچہ اسی آیت میں، اس توحید والی آیت میں اس نے شریک بنا لیا۔ گواہی وہ دیتا ہے اور ملائکہ دیتے ہیں، یعنی گواہی دینے میں لطیف بات ہے، ذوق لطیف کو بیدار رکھیے گا۔ شرک کے نعروں کی نحوستوں میں نہ آ جائیے گا، توحید کی لطافت قائم رہے۔ وہ احد ہے، فرد ہے، یکتا ہے، صمد ہے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اور میرے ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ تو گواہی میں شریک تو بنایا نا اس نے، ازراہ لطف، یہ ہم کہتے ہیں ازراہ لطف، ازراہ کرم، ورنہ اس کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہے؟ اور اسی طرح وہ اولو العلم، اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں، اہل علم، مالکان کشور علم یہ گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی؟ گواہی ایک ہی ہے کہ میں معبود برحق ہوں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا مسئلہ درپیش تھا تو ایک مقام پر بالکل اسی انداز سے کہا کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر تو یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، لست مرسلا، لست مرسلا، آپ کافر، آپ رسول نہیں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی وہاں بھی وحدت بھی محفوظ ہے، لطف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور اضافہ ہو گیا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، تقریر کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور تمہید بیان میں ذرا طول ہو گیا، تو اب اس موقع پر یہ آیت زبان پر آئی ہے کہ جو خود ایسی آیت ہے جس پر کم سے کم تو ایک عشرہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت بھی غرر آیات میں سے، غرر آیات میں سے۔ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ ہے میری رسالت کے لیے، اور وہ اب دیکھیے کل اگر گفتگو یاد ہو کہ قرآن کا اسلوب عام بیان میں خاص مراد لیا جاتا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، اور وہ اب اور وہ میں مصداق تلاش کرتے رہیے، کون ہے، کون ہے وہ، کون ہے وہ؟ چنانچہ مفسرین میں اختلاف ہو گیا، اور وہی سلسلہ جو چلا آ رہا تھا جو توریت سے مرعوب تھا، اس سلسلے میں یہ ہوا کہ وہ جو یہود اہل کتاب ہیں، احبار یہود، علماء یہود، وہ مراد ہیں اس سے۔ ایک یہ قول آ گیا سامنے، اور کسی فرد کا نام آ گیا، اور کسی، کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ کسی کا بھی نام آ جائے مگر علی کا نہ آنے پر۔ مرضی الہی آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب
کوشش ہے، سعی ہے، نمایاں، محسوس، ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ علی کا نام نہ آنے پائے۔ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی تب سے یہ تحریک شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ لیکن یہ بھی کیا کیجیے، وہ عادل ہے، وہ حکیم ہے، اس نے فراہم کیے موقع دوسروں کے لیے۔ اب بالکل آخری جملہ کہہ رہا ہوں باب فضائل میں آج، چونکہ اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اور میری سکت بھی ساتھ نہیں دیتی، انشاءاللہ بیان جاری رہے گا بادشاہ۔ کیسے سمجھیں کہ کون ہے وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے؟ کیسے سمجھیں؟ میں نے بالکل تقریر کے آغاز میں مثال بچے کی دی تھی کہ بچہ آپ کے دوست کو نہیں پہچانتا کہ یہ ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہیں گے سوال پوچھ کے دیکھ لو، سوال کر کے دیکھ لو۔ سوال کر کے دیکھ لو۔ تو بھائی جس ہمیں نہیں معلوم، ہم تو ایک ریسرچر ہیں، ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو جستجو رہتی ہے، ہم تو بس مسلسل جستجو میں سرگردہ رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات کی تو کائنات میں کمی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ سوال جب بھی کیا گیا دربار خلافت میں کوئی مشکل، تو جواب دینے کے لیے کسی اور کو بلایا گیا۔ دو ہی طریقے ہیں، یا سیکھ کے مکتب سے، مدرسے سے، استاد سے علم حاصل کیا جائے، یا اللہ علم لدنی عطا فرمائے۔ صرف کرسی پہ بیٹھ جانے سے تو علم آتا نہیں۔ تو دو طرح سے ہم نے دیکھا، ایک یہ دیکھا کہ کسی میں ہمت نہ تھی، مجال نہ تھی کہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا پوچھو جو چاہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ سوائے ایک ذات گرامی کے دوسرے کسی شخص نے کہا یہ نعرہ، یہ دعوت سلونی کسی کی مشہور نہیں ہے، حالانکہ یہی بریکٹ میں کہہ دوں اب وقت نہیں ہے، خود رسول اللہ نے کیا تھا، بیان نہیں کرتے لوگ، یہ کوتاہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے جو چاہو، اور انشاءاللہ اجازت ہوگی تو میں پڑھوں گا، اور یہ بھی وہیں سے ظاہر ہو جائے گا کہ کیوں وہ روایت نہیں پڑھتے لوگ۔ رسول نے فرمایا تھا سلونی عما شئتم، پوچھو ہم سے، مجھ سے پوچھو جو چاہے۔ یا رسول نے یہ کہا یا جانشین رسول نے یہ کہا؟ بھائی ہم کسی اور حوالے سے کسی کو نہیں پہچانتے، خدا کو بھی پہچانتے ہیں تو صفت سے، نبی کو پہچانتے ہیں تو اوصاف سے، ولی کو پہچانتے ہیں تو اوصاف سے۔
ابی طالب بلند تر سلام. تفصیلی بیان ہے اس آیت کے ضمن میں. یہ تو بس وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ایک مختصر بات میں نے عرض کی. کس کے پاس ہے علم کتاب؟ جس نے منبر پہ کہا کہ پوچھو ہم سے کتاب کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو. میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، جنگ کے موقع پہ نازل ہوئی یا صلح کے موقع پہ نازل ہوئی، حضور بیت الشرف میں تھے تب نازل ہوئی یا مسجد میں نازل ہوئی. مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے تو وہ مصحف علی قبول نہیں کیا گیا کہ اس میں یہ بھی تو لکھا تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں ہیں یا سرزنش ہے وہ وہاں کس کے لیے ہے وہ سرزنش. بس وقت تمام ہو چکا، وقت تمام ہو چکا. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ وہ معبود ہے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، صاحبان علم گواہی دیتے ہیں، تو وحدانیت کی بھی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور اسی میزان پر امامت کی گواہی بھی آتی ہے. اقدام بتاتا ہے اماموں کا کہ یہ امام ہے. اقدام بتاتا ہے کہ یہ امام ہے. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، آپ کا اس موقع پر تاریخ کے اس موڑ پر اٹھنا، قیام کرنا، انقلاب لانے کے لیے اقدام کرنا، یہ اقدام بتاتا ہے کہ امامت ان کی ذات میں منحصر تھی. اور کیا اقدام ہے، خدا کی قسم کیا اقدام ہے. آج محرم کی چوتھی ہو گئی. چوتھی محرم تک ہم اصحاب سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کرتے ہیں. کیا کیا اصحاب ملے سرکار سید الشہداء کہ خود جناب سید الشہداء نے فرمایا مجھے ایسے ساتھی ملے کہ ایسے ساتھی تو نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے، اور مجھے اہل بیت بھی ایسے ملے کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے. میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، مواسات کرنے والے، غم خواری کرنے والے، غم گساری کرنے والے، سخت وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے. یہ لفظیں جتنی آسان ہیں معنویتیں بہت سنگین ہیں. سخت وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے. مجھے ایک کردار، ہر کردار عظیم الشان ہے کربلا کا، لیکن بعض کردار جو مشہور بھی ہیں وہ مجھے بہت عزیز ہیں. اس میں ایک کردار حر کا ہے. میں جناب حر کے بارے میں چند جملے پہلے دوسرے دن عرض کر چکا ہوں، لیکن حر کا کردار بہت عظیم الشان ہے. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آقا حسین کی شخصیت تو بہت بلند ہے. ہم آقا حسین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. بہت بلند ہے، بہت بلند ہے آقا حسین کی شخصیت. آقا حسین کے جو جگر پارے ہیں، جو بنی ہاشم کے چاند ہیں، وہ چاہے حضرت عباس ہوں، چاہے حضرت علی اکبر ہوں، چاہے حضرت قاسم ہوں، چاہے حضرت عون ہوں، چاہے حضرت محمد ہوں، یہ سب بہت بلند ہیں. ہم ان کی پیروی کیا کریں گے؟ ہم جیسے خاطی اور خاکی اور گناہگار اور دنیا پسند لوگوں کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ عمل ہے حر.
کس طریقے سے دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو اختیار کرتا ہے، کس طرح سے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آتا ہے۔ حر ویسے بھی خاندانی شخص تھے، تاریخ میں ان کی ایک حیثیت ہے، کربلا آنے سے پہلے بھی ان کی ایک حیثیت تھی، لیکن وہ حیثیت دنیاوی تھی۔ سماج میں ایک حیثیت تھی، معاشرے میں ایک حیثیت تھی۔ بہادروں میں ایک ہی نام لیا جاتا تھا کوفے میں، حر۔ بہت سے بہادر تھے مگر حر۔ شب عاشور خود یزیدی لشکر کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہیں ان کی خیام حسینی کی طرف تھی، اور جسم میں جیسے لرزہ تھا، رعشہ تھا، لرزہ طاری تھا۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا حر، اگر خدا کی قسم مجھ سے کوئی پوچھتا کہ بہادر ترین شخص تمہاری نظر میں کون ہے تو میں تمہارے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری حالت کیا دیکھ رہا ہوں۔ حر نے ایک جملہ کہا، دیکھو میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ انتخاب کی گھڑی ہے۔ اور یہ کہا اور اس کے بعد بس گویا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیام حسینی تک پہنچے۔ مختلف انداز سے مناظر آپ کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں اور خطبہ حق ادا کرتے ہیں۔ میں ایک پہلو اور عرض کروں، ایک لفظ ہے مواسات۔ مواسات یعنی غمخواری، غم گساری، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ حر نے جتنی مہلت اسے نصیب ہوئی اسی میں مواسات کا حق بھی ادا کیا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ شب عاشور حر کے خیمے میں دسترخوان لگا دیا گیا تھا، اور حر باہر تفکر کے عالم میں تھے، خیمے کے باہر۔ بیٹا آیا، بیٹے نے پہلے غلام کو بھیجا کہ کہہ دیجئے خاصا تیار ہے، گویا سنا ہی نہیں۔ پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی، نہیں سنا۔ بیٹا پھر خود آیا، بابا دیر سے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا نوش فرما لیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ دیکھو کوئی آواز سن رہے ہو؟ بیٹا بھی حر کا تھا اور اس کا نام بھی علی تھا۔ سر جھکا کے کہا، ہاں بابا آواز سن رہا ہوں۔ کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا ابو عبداللہ الحسین کے خیام سے العطش کی آواز آ رہی۔ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ پھر باپ نے جس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے پلٹ کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا رسول کا گھرانہ بھوکا ہو پیاسا اور میں کھانا کھا لوں۔ یہیں سے گویا حر نے مواسات کا بھی اقدام شروع کر دیا۔ یہ ہے مواسات، بقدر فرصت جس قدر ہو سکا تاکہ آقا کے دکھ درد میں شریک ہو جائے۔ اگر وہ بھوکے ہیں تو یہ بھی بھوکا رہ گیا، وہ پیاسے ہیں تو یہ بھی پیاسا رہا۔ اور اس کے بعد جب بیٹے کا ذہن بھی تیار ہو گیا، غلام کو بھی ساتھ لیا اور کچھ احباب اور اعزاء کو ساتھ لیا اور بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا۔ بارگاہ حسینی میں پہنچنے کا وقت مورخین نے مختلف لکھا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ رات ہی میں پہنچ گیا، کچھ نے کہا صبح تک انتظار کیا، صبح تک انتظار کیا۔ اور یہ بہادروں کے طریقہ کار کے مطابق معلوم ہوتی ہے بات۔ رات بھر بھوکا رہا، رات بھر پیاسا رہا تاکہ مواسات کا حق ادا ہو جائے۔ وہاں بھی بچے بھوکے پیاسے ہیں، میں بھی بھوکا پیاسا رہوں۔ اور صبح جب ہوئی اور جنگ کی تیاری شروع ہوئی تو آیا اور پیسر سعد نحس سے ایک مکالمہ کیا ہے، کیا واقعاً اے عمر سعد تم حسین سے جنگ کرو گے؟ اس سگے زمانہ نے جواب دیا، ہاں
ایسی جنگ کروں گا کہ دنیا میں یادگار رہ جائے گی. تم جنگ کرو گے، فرزند رسول سے جنگ کرو گے، سبط مصطفیٰ سے جنگ کرو گے. جب اس نے غیرت دلائی تو سر جھکا تو ضرور، مگر کہا تمہیں مگر حاکم کا حکم یاد نہیں ہے؟ اور نے کہا تم اس حاکم کے حکم کی پرواہ کرتے ہو، اللہ رسول کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ غیرت دلائی اور اس کے بعد مردانہ وار وہاں سے چلا، مڑا، گھوڑے کو ایڑ لگائی سب کے سامنے. کیا جرأت تھی حر کی کہ 30,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، اس کی طرف پیٹ کر کے حسین کی طرف جا رہا ہے. پہنچا حر، اور جب آقا کے سامنے پہنچا گھوڑے سے اتر گیا بے اختیار. اب بالکل وقت نہیں رہ گیا، مگر میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. آقا نے جب آتے ہوئے دیکھا کچھ لوگوں کو تو اپنے بھائی عباس سے کہا دیکھو کوئی مہمان آ رہا ہے. عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے استقبال کے لیے، اور حر نے ایک ہی سوال کیا، کیا آقا میری غلطی معاف کر دیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حر آئے، آقا کی قدم بوسی کی، آقا کی خدمت میں درخواست پیش کی، آقا میں معافی کے لیے آیا ہوں، عفو طلب ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آقا بھی رحیم ہے، کریم ہے، ولی حق ہے، وہ انسان کامل. کہاں حر میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا. جیسے ہی آقا نے کہا میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا، ایک مرتبہ حر نے کہا آقا تو بس اب اجازت دیجئے تاکہ آپ کی طرف سے اب میں جنگ کروں اور جہاد. خیمے میں اب تھا کیا جو ضیافت کے لیے پیش کیا جاتا. اور جب راستے میں ملا تھا تب بھی پیاسا تھا، مگر اس وقت مشکیں بھری ہوئی تھیں، پیاس بجھا دی. اس وقت بھی حر آیا ہے تو رات کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اب خیمے میں پانی نہیں ہے تو آقا کیا پیش کریں. آقا نے روکنے کی کوشش ضرور کی، لیکن حر نے اجازت طلب کی. اور بس یہ فقرہ پڑھ چکا ہوں گا، پھر مکرر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایسا دردناک بیان ہے تاریخ کا جو میرے دل کی گداز کو ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے. کہ تہذیب یہ تھی شجاعوں کی عرب میں کہ صدمہ زیادہ سے زیادہ سہنے کا ان میں ہنر تھا. اور جب اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں، اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں تو باپ بیٹے کو پہلے آگے بڑھا دیتا تھا. اس میں ایک نقطہ اور تھا کہ جب تک میں ہوں یہ صراط مستقیم پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد یہ صراط مستقیم سے پھر ہٹ جائے. کہ بیٹا نبی زادے پر جا کر جان نثار کرو. اس بیٹے کا نام بھی علی ہے، علی ابن حر. بیٹا گیا، جنگ کی، بے پناہ جنگ کی، لیکن اس کے بعد اس کے سینے پہ وار لگا، وہ گھوڑے سے زمین پر آیا، اس نے اپنے بابا کو پکارا. حر میدان کی طرف چلے، مگر جب حر میدان میں پہنچے تو دیکھا امام ابو عبداللہ الحسین حر کے بیٹے کے سرہانے پہلے موجود ہیں، زانو پہ سر ہے. حر نے کہا آقا خطا کاروں پر یہ کرم. کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لفظ. یہ وہ حسین ہیں جو بس چند ساعتوں کے بعد علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، قاسم کا لاشا اٹھائیں گے، اون و محمد کا لاشا اٹھائیں گے. یہ حسین ہیں جو حر کے جوان بیٹے کے لاشے پر آ کر حر سے کہہ رہے ہیں حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ امت اسلامیہ میں وحدت کی نعمت کو عام کر دے. پروردگار ہمیں اتحاد کی دولت عطا فرما, وحدت کی دولت عطا فرما. ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے, ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے, ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پر قائم رہے. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا, مرجعیات رشیدہ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ, ہمارے رموز کو محفوظ فرما. پروردگار مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. حضرت سیستانی جو کہ ہمارے ایک رموز میں سے ایک رمز ہیں, مرجعیت رشیدہ کے حامل ہیں, ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے. دیگر تمام مراجع کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ولی اعظم, ولی آخر, حجت حق و اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.